ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا إلى طرف کو الذين وہ لوگ يزعمون دعویٰ کرتے ہیں أنهم کہ وہ آمنوا ایمان لائے بما أنزل اس پر جو نازل کیا گیا إلیک آپ کی طرف وما أنزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یریدون وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یتحاکموا مقدمہ لے جائیں الی طرف پاس الطاغوتی طاغوت سرکش وقد امروا حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ان کے یکفروا وہ نہ مانے بھی اس کو وہ یریدو وہ چاہتا ہے الشیطان شیطان ان کے یضلہم انہیں بہکا دے ضلالا گمراہی بعیدا دور کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانے اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے یہود فصل حسومات میں رعایت و رشوت کی عادی تھے اس لیے جو لوگ جھوٹے اور منافق اور خائن ہوتے ہیں وہ اپنا معاملہ یہودیوں کے عالموں کے پاس لے جانا پسند کرتے ہیں کہ وہ خاطر کریں گے اور آپ کے پاس ایسے لوگ اپنا معاملہ لانا پسند نہ کرتے کہ آپ حق کی رعایت کریں گے اور کسی کی اصلاً رعایت نہ کریں گے مدینہ میں ایک یہودی اور ایک منافق کے ظاہر میں مسلمان تھا کسی امر میں دونوں جھگڑ پڑے یہودی جو سچا تھا اس نے کہا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور منافق جو جھوٹا تھا اس نے کہا کہ چل کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں میں عالم اور سردار تھا آخر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا حق ثابت فرمایا منافق جو باہر نکلا تو کہنے لگا کہ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو جو وہ فیصلہ کر دیں وہی منظور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ میں مدعی اسلام ہوں اس لیے کہ یہودی کے مقابلے میں میری رعایت کریں گے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے مدینہ میں جھگڑے فیصل کیا کرتے تھے چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ کے پاس آئے جب حضرت عمر رضی اللہ نے جھگڑا سنا اور یہودی کے بیان سے ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ قضیہ آپ کی خدمت میں جا چکا ہے اور آپ اس معاملے میں یہودی کو سچا اور غالب کر چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو کوئی ایسا قاضی کے
فیصلے کو نہ مانے، اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے وارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا دعویٰ کیا اور قسمیں کھانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تو صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ شاید وہ اس معاملے میں باہم صلح کرا دیں، یہ وجہ نہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے انکار تھا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیات میں اصل حقیقت ظاہر فرما دی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب فاروق فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں تعالوا آؤ إِلَىٰ طرف ما انزل جو نازل کیا اللہ وإِلَىٰ اور طرف الرسول رسول رأیت آپ دیکھیں گے المنافقین منافقین یصدون ہٹتے ہیں ان کا آپ سے صدودا رک کر، اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر، یعنی جب کسی جھگڑے میں منافقوں سے کہا جائے کہ اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنے جھگڑے کو لاؤ، تو ظاہر میں چونکہ مدعی اسلام ہیں اس لیے صاف طور پر انکار نہیں کر سکتے، مگر آپ کے پاس آنے سے اور حکم الہی پر چلنے سے بچتے ہیں اور رکتے ہیں کہ کسی ترکیب سے جان بچ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جہاں ہمارا جی چاہے اپنا جھگڑا لے جائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ فَكَيْفَ پھر کیسی اذا جب اصابتہم انہیں پہنچے مصیبتن کوئی مصیبت بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھ، ثم پھر جاءوک وہ آئیں آپ کے پاس یخلفون قسم کھاتے ہوئے باللہ اللہ کی، ان کے اردنا ہم نے چاہا اللہ سوائے صرف احساناً بھلائی و توفیقاً و موافقت، پھر کیا ہو کہ جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے پھر آویں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ، یعنی یہ تو سب کچھ ہوا مگر یہ منافق لوگ اس وقت کیا کریں گے جس وقت پہنچنے لگے ان کو عذاب ان کے کرتوت کا، یعنی فصل خصومات میں آپ کے پاس آنے سے جو رکتے اور بچتے ہیں، جب اس کا عذاب ان پر آنے لگے تو پھر یہ منافق اس وقت کیا کر سکتے ہیں اس کے سوا کہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صرف اس وجہ سے گئے تھے کہ یہ شاید وہ باہم صلح اور ملاپ کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے اعراض کرنا اور جان بچانا ہرگز ہم کو منظور نہ تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اولئک یہ لوگ الذین وہ جو کہ یعلم اللہ جانتا ہے ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فاعرض تو آپ تغافل کریں عنہم ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل اور کہیں لہم ان سے، فی انفسہم ان کے حق میں قولا بلیغا اثر کر جانے والی بات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہے ان کے حق میں بات کام کی۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ان کی قسم اور ان کی معذرت سابقہ کی تکذیب فرمائی کہ منافقین جو کچھ زبانی باتیں بنانے دو، اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کی باتیں خوب معلوم ہیں، یعنی ان کے نفاق اور ان کے جھوٹ کو خوب جانتا ہے، سو آپ بھی علم خداوندی پر بس کر کے منافقوں کی بات سے تغافل کیجیے اور ان کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، مگر ان کو نصیحت کرنے اور کام کی باتیں بتانے میں ہرگز کوتاہی نہ فرمائیں اور ان کی ہدایات سے مایوس نہ ہو جائیے، یہ آپ کے وارثوں کے لیے بھی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من رسول ان کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر انہم یہ لوگ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جاءوک وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفروا پھر بخشش چاہتے وہ اللہ واستغفر اور مغفرت چاہتا لہم ان کے لیے رسول رسول لوجدوا تو وہ ضرور پاتے اللہ تواباً توبہ کرنے والا، رحیماً مہربان، اور
اور ہم نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر اس وقت واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بخشواتا تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے سو اسی غرض کے لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق بندے ان کے کہنے کو مانیں۔ تو اب ضرور تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو بلا تأمل پہلے ہی سے دل و جان سے تسلیم کرتے، اور اگر گناہ اور برا کرنے کے بعد بھی متنبہ ہو جاتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی معافی کی دعا کرتا تو پھر بھی حق تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا، مگر انہوں نے تو یہ غضب کیا کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو بیعین ہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہٹے اور بچے، پھر جب اس کا وبال ان پر پڑا تو اب بھی متنبہ اور تائب نہ ہوئے بلکہ لگے جھوٹی قسمیں کھانے اور طویلیں گھڑنے، پھر ایسوں کی مغفرت ہو تو کیوں کر ہو۔ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا و ربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، حتی جب تک یحکموک، آپ کو منصف نہ بنائیں، فیما، اس میں جو شجرہ جھگڑا اٹھے، بینہم، ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدوا، وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو قضیتا، آپ فیصلہ کریں، ویسلموا، تسلیم کر لیں، تسلیما، خوشی سے۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنی جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ یعنی منافق لوگ کسی بیہودہ خیال میں ہیں اور کیسے بیہودہ خیلوں سے کام نکالنا چاہتے ہیں، ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ تم کو اے رسول اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی جانی نزاعات میں منصف اور حاکم نہ جان لیں گے کہ تمہارے فیصلے اور حکم سے ان کے جی میں کچھ تنگی ہو، نہ خوشی نہ آنے پائے، اور تمہارے ہر ایک حکم کو خوشی کے ساتھ دل سے قبول نہ کر لیں گے، اس وقت تک ہرگز ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب جو کرنا ہو سوچ سمجھ کر کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ وَلَوْ، اور اگر انا كتبنا، ہم لکھ دیتے ہیں، حکم کرتے، علیہم، ان پر، انی کہ اقتلوا، قتل کرو تم، انفسکم، اپنے آپ، او اخرجوا، یا نکل جاؤ، من سے، دیارکم، اپنے گھر، ما فعلوا، وہ یہ نہ کرتے، الا سوائے، قلیل، چند ایک، منہم، ان سے، ولو، اور اگر انہم، یہ لوگ، فعلوا، کرتے، ما، جو یوعظون، نصیحت کی جاتی، بھی، اس کی، لکان، البتہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واشد، اور زیادہ، تثبیتاً، ثابت رکھنے والا۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَإِذًا، اور اس صورت میں، لَآتَيْنَاهُم، ہم انہیں دیتے، مِن لَّدُنَّا، اپنے پاس سے، أَجْرًا، اجر، عظیماً، بڑا عظیم، اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور لَهَدَيْنَاهُمْ، ہم انہیں ہدایت دیتے، صراطًا، راستہ، مستقیماً، سیدھا، اور چلاویں ان کو سیدھی راہ، یعنی سب کی جانوں کا مالک چونکہ خدا تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے حکم میں کسی کو جان سے بھی دریغ نہ کرنا چاہیے۔ سو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہیں اپنی جانوں کے ہلاک کر ڈالنے اور جلا وطن ہو جانے کا حکم فرما دیتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل پر حکم کر دیا تھا، تو بجا نہ لاتے اس حکم کو مگر گنے چنے صرف سچے اور پکے ایمان والے۔ یہ منافق ایسے حکم پر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہم نے جو حکم دے رکھے ہیں وہ محض ان کی نصیحت اور خیر خواہی کے ہیں، نہ جان کی ہلاکت کا حکم دیا گیا، نہ جلا وطن ہونے کا۔ اگر انہی آسان اور سہل حکموں پر چلیں تو نفاق بالکل جاتا رہے اور خالص مسلمان ہو جائیں، مگر افسوس سمجھتے نہیں اور حالت موجودہ کو غنیمت نہیں سمجھتے کہ ذرا سی بات میں دین و دنیا دونوں درست ہوئے جاتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن اور جو یطیع اطاعت کرے اللہ و رسول اور رسول فاولئک تو یہی لوگ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ انعم انعام کیا اللہ علیہم ان پر من سے یعنی النبیین انبیاء والصدیقین و صدیق والشہداء اور شہداء والصالحین و صالحین وحسن اور اچھے اولئک یہ لوگ رفیقاً ساتھی اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ نبی وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وہی آئے یعنی فرشتہ ظاہر میں آ کر پیغام کہہ جائے، اور صدیق وہ کہ جو پیغام اور احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو آئے ان کا جی آپ ہی اس پر گواہی دے اور بلا دلیل اس کی تصدیق کرے، اور شہید وہ کہ پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کو حاضر ہیں، اور صالح اور نیک بخت وہ کہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور بری باتوں سے اپنی نفس اور بدن کی اصلاح اور صفائی کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چار قسمیں مذکور جو امت کے باقی افراد سے افضل ہیں، ان کے ماں سوائے جو مسلمان ہیں اور درجہ میں ان کے برابر نہیں، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں مشغول ہیں، وہ لوگ بھی انہی کے شمار اور ذیل میں لیے جائیں گے۔ اور ان حضرات کی رفاقت بہت ہی خوبی اور فضیلت کی بات ہے، اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ فائدہ اس آیت میں اشارہ ہو گیا کہ منافقین جن کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے وہ اس رفاقت اور معیت سے محروم ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، ذالک یہ الفضل فضل من اللہ سے، وکفی اور کافی باللہ اللہ علیما جاننے والا، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے والوں کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت میسر آنی اللہ کا بڑا انعام اور اس کا محض فضل ہے، ان کی اطاعت کا معاوضہ نہیں جس سے منافقین بالکل محروم ہیں، اور اللہ کافی ہے جاننے والا اور خبر رکھنے والا، وہ ہر ایک مخلص اور منافق اور ہر مطیع کی اطاعت اور اس کے استحقاق اصلی اور مقدار فضل کو بالتفصیل جانتا ہے۔ تو اب کسی کو ان امور کا تفاصیل کی وجہ سے وعدہ الہی کے پورا ہونے میں خلجان پیدا نہ ہو۔